سلیم صافی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے سر؟ دیکھیے، جہاں تک استعفوں کا تعلق ہے تو مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کوئی پاکستان کے اندر پولیٹیشین اتنے ڈھیٹ اور اتنے، اب میں کیا الفاظ استعمال کروں کہ وہ کیسے بن سکتے ہیں کہ جو آج جا کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے استعفے منظور نہ کرو۔ وجہ اس کی یہ میرے سامنے ہے 14 اپریل 2022 کا 15:59 پہ عمران خان صاحب جو پی ٹی آئی کے قائد ہے، ان کا ٹویٹ ہے اور وہ کہتے ہیں وانٹ ٹو اپریشیٹ our 123 MNAs as their resignation have been accepted by Speaker قاسم سوری۔ تو عمران خان اور پی ٹی آئی کا تو پہلے موقف یہ ہے کہ ہمارے استعفے وہ قاسم سوری نے بطور اسپیکر ایکسیپٹ کیے ہیں۔ تو جب آپ نے دیے ہیں، آپ کے اسپیکر نے ایکسیپٹ کیے ہیں، تو آج آپ کس منہ سے جا کے کہتے ہیں کہ ہمارے وہ استعفے واپس کر دو؟ نمبر 1۔ پھر نمبر 2، اتنے عرصے انہوں نے پریس کانفرنسیں کی ہے، انہوں نے اس کے لیے مظاہرے کیے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے کہ اسپیکر ہمارے استعفے منظور کیوں نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد ابھی وہ جا کے اس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں اور اس کے لیے عدالت میں جا رہے ہیں کہ ہمارے استعفے کیوں منظور کیے گئے۔ تو میرے خیال میں سیاست میں اس طرح کے یو ٹرن، یہ میں کم از کم اپنی صحافتی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھتا ہوں، لیکن ان کے لیے یہ ایک روایت بن چکی ہے، کیونکہ پچھلے اسمبلی میں بھی انہوں نے اس طرح کیا تھا، اس کو گالیاں دی تھی، اس اسمبلی کو جعلی کہا تھا، اور پھر جو ہے ایک دن سر جھکا کے ادھر چلے گئے، اور خواجہ آصف صاحب نے بجا طور پہ کوئی ان سے کہا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ خواجہ آصف صاحب اپنے آپ کو بھی کہیں گے اس مرتبہ اسی اسمبلی میں بیٹھے آپ مجھے بات پوری کر رہے تھے، میں ان کو بھی آج یہ کہتا ہوں کہ کوئی شرم، کوئی حیا، وہ تو خیر ادھر نہیں ہے۔ دوسری بات، لیکن یہ دوسری پارٹی کو آپ دیکھیں تو یہ جو راجہ پرویز اشرف ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے اسد قیصر بن گئے ہیں، زرداری کے۔ جس طرح اسد قیصر جو تھے وہ عمران خان کے راجہ پرویز اشرف بنے ہوئے تھے۔ مثلا میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ سارا سسٹم ہی جعلی ہے، یہ اسمبلی جعلی تھی، یہ اسپیکر جعلی ہے، یہ نظام جعلی ہے، یہ جس قدر جلدی دفع ہو اس میں ملک کا خیر ہوگا۔ لیکن صافی صاحب یہ اہم پوائنٹ ہے کہ جیسے ریما نے بھی کہا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مووز تھے ان کو سیاسی چال کہتے ہیں، تو پھر ہم یہاں پر بھی جب موازنہ کرتے ہیں پی ڈی ایم کی، ان کو سیاسی مووز کیوں نہیں کہتے؟ تو پھر یہ سوللی اسپیکر کا پروگیٹیو ہے، وہ جیسے مرضی ان کو کرے۔ نہیں تو میں اگر پی ٹی آئی کے اس کو نہیں، میں اگر پی ٹی آئی کے اس کو بے شرمی کہوں گا اور غیر آئینی اور غیر قانونی کہوں گا، تو میں اسپیکر کے اور پی ڈی ایم کے رویے کو بے شرمی اور غیر اخلاقی کیوں نہیں کہوں گا؟ اس کی میرے پاس دلیل یہ ہے کہ جب آپ کا موقف یہ تھا، جب انہوں نے استعفے دیے ہیں اپریل میں، تو کس قانون کے تحت راجہ پرویز اشرف نے آج تک ان کو اپنے ساتھ ٹھہرائے رکھا؟ پھر کس قاعدے اور ضابطے کے تحت انہوں نے پہلے مرحلے میں چند استعفوں کی سلیکشن کر لی؟ اچھا، ہم جیسے لوگ پہلے دن سے یہ مطالبہ کرتے رہے کہ بھئی منظور کرو، منظور کرو، منظور کرو، دینے والے مطالبہ کرتے رہے عمران خان اچھے ہیں یا برے ہیں، لیکن یہ ان کا حق ہے، وہ مطالبہ کرتے رہے کہ میرے استعفے منظور کرو، وہ ایم این ایز مطالبے کر رہے تھے کہ منظور کرو۔ اچھا، یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں میں منظور نہیں کرتا، ان کی پرسنل یہاں پہ آنا ضروری ہے۔ تو آج کس قانون کے تحت اور قاعدے کے تحت اس روز انہوں نے منظور کر لیے، پھر دوسری قسط منظور کر لی، پھر تیسری قسط منظور کر لی؟ اصل وجہ یہی ہے کہ جس طرح اسد قیصر برائے نام سپیکر تھے، جعلی سپیکر تھے، اور ادھر عمران خان سے ہدایات لیتے تھے اور ان کے گیموں میں استعمال ہوتے تھے، وہی کام راجہ پرویز اشرف بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ بات ارشاد بٹی نے زندگی میں شاید پہلی مرتبہ صحیح بات کی ہے
کہ پی ٹی آئی تو ہے بند گلی میں، لیکن یہ پورا ملک اور یہ پوری ریاست اور پوری سیاست بند گلی میں بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے جس کے اوپر داد بھی دیں کہ مجھے سیکنڈ کیا ہے ادھر نہیں رکیے، ادھر بڑا المیہ ہے، ادھر کنفیوز نہیں ہوئی، میری طرف کنفیوز ہو جاتی ہیں، ادھر کنفیوز نہیں ہوئی، دونوں دھڑوں کی انہوں نے بات کی، دونوں دھڑوں کی بات کی انہوں نے، اور ادھر بڑا المیہ ہے، اوکے بھٹی صاحب